سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ غیر قانونی طور بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی جنگی جرائم وقت گزرنے کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں۔ مودی کی قیادت میں بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی اور انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں میں ملوث ہے، جن کے بارے میں پاکستان نے حال ہی میں ایک ڈوزیر بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ پاکستان کی طرف سے پیش کیے گئے 131 صفحات پر مشتمل اس دستاویز میں مقبوضہ کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل اور کشمیریوں کی تحریک مزاحمت کو کچلنے کے بھارتی مذموم منصوبوں کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ دستاویز میں نہ صرف بی جے پی حکومت کے زیر سایہ فوجی مظالم کی تفصیلات شامل کی گئی ہیں، بلکہ انسانی حقوق پامالیوں کے ثبوت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ کشمیریوں کے خلاف جرائم میں ملوث بھارتی عہدیداروں کے نام بھی بتائے گئے ہیں۔ بھارتی فوجی افسران کی 15 آڈیو ریکارڈنگز بھی ڈوزیر میں شامل ہیں، جن سے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت کی سرپرستی میں مظالم کرانے کا انکشاف ہوتا ہے۔ دستاویز میں 3432 جنگی جرائم کا اندراج کیا گیا ہے۔ پاکستان کی طرف سے حالیہ ڈوزیر ہردل عزیز کشمیری رہنما سید علی گیلانی کی دوران نظر بندی شہادت کے بعد بھارتی حکومت کے مقبوضہ علاقے میں کشمیریوں کے خلاف شروع کیے گئے کریک ڈاؤن کے نئے سلسلے کے بعد آیا ہے۔ اس سے قبل گزشتہ سال پاکستان نے اسی طرح ایک ڈوزیر جاری کیا تھا، جس میں بھارت کے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہونے کے شواہد پیش کیے گئے تھے۔ پاکستان کے جاری کردہ حالیہ ڈوزیر میں زیادہ تر حوالہ جات بین الاقوامی اور بھارتی ذرائع ابلاغ کے ساتھ ساتھ عالمی انسانی حقوق کے اداروں کے ہیں، جس نے دنیا کے سامنے مودی کی قیادت میں بھارت کا اصل چہرہ بے نقاب کر دیا ہے۔ مودی کے برسر اقتدار آنے کے بعد کشمیریوں کے خلاف بھارتی مظالم میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ مودی حکومت جرمنی کے نازیوں کی طرح ہندوتوا فاشسٹ حکومت بن چکی ہے۔ پاکستان کے ڈوزیر میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ بین الاقوامی برادری کو مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا فوری نوٹس لینے کی ضرورت ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ عالمی تنظیمیں اور رہنما اپنا دوہرا معیار ترک کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں جنگی جرائم کا نوٹس لیں۔ اقوام متحدہ کو عالمی ادارے کی قراردادوں کی خلاف ورزی پر بھارت پر پابندیاں عائد کرنی چاہیے۔